السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بہت دنوں کے بعد بنا رہا ہوں کیونکہ ذہن صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے۔ دنیا کے حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ نئی اور بری خبر سننے کو ملتی ہے۔ جی ہاں، بری اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تک جو خبریں پہنچ رہی ہیں وہ سبھی خبریں سچ نہیں ہوتی۔ میں آج ایران اور اسرائیل کی اس جنگ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہم نے فلسطین کو دیکھا ہے، ہم نے غزہ کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے ان بچوں کو بھوک سے بلکتے ہوئے دیکھا ہے، عورتوں کو، بیوائیں، ماں کو اپنے بیٹے سے الگ ہوتے ہوئے دیکھا۔ یعنی کتنے دکھ ہیں ہماری زندگی میں، بہت کچھ دیکھا ہے ہم نے مسجدوں پر بم گرتے ہوئے دیکھا۔ ہم تک بہت خبریں آتی رہی۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ میرے دوسرے چینل پر تھی۔ میں نے کہا تھا کہ یہ دور ایک ایسا دور ہے جس میں سچی خبریں ہم تک نہیں پہنچتی ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی حال میں کیا ہوا کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، ایران کو تباہ کیا۔ ایران کے جو جوہری مقامات ہیں، یعنی وہاں جہاں ایٹم بم بن سکتے ہیں، اس جگہ کو تباہ کیا، وہاں کے سائنسدانوں کو خبروں کے مطابق مار دیا۔ اس سے ایران کو بہت بڑا دھکا لگا، اور یہ دھکا صرف ایران کے لیے نہیں تھا۔ آج ہم ایران کو ایک الگ مقام دے رہے ہیں۔ ہمارے دل میں ایران کا ایک الگ مقام ہے، کیونکہ وہی ایک ایسا ملک ہے جو کھل کر اسرائیل کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ نہیں تو ایسے بہت سارے مسلم ممالک ہیں جو آج بھی اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آج بھی کچھ مسلم ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو حملہ کرنے کے لیے اپنی زمینیں دے دی ہیں۔ بہرحال ایران نے حملہ کیا، کچھ تصویریں ہم تک پہنچی۔ ان تصویروں نے ہمارے مسلمانوں کو ایک خوشی کا موقع دیا۔ مسلمان خوشی سے چلانے لگے۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ لوگ اپنی خوشی کا اظہار نہ کریں، لیکن میں جانتا ہوں آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہم تک جو خبریں پہنچتی ہیں وہ سچی نہیں ہوتی، اور خاص طور سے کچھ یوٹیوب چینلز والے ہیں، صرف اپنا ویوز بڑھانے کے لیے ایسی خبریں ہم تک پہنچاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کچھ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں تشریف لائے، کسی نے کہا کہ غزہ میں فرشتوں کی جماعت اترتے ہوئے دیکھی گئی، کسی نے کہا کہ ایران میں کچھ جناتوں کو دیکھا گیا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور میں ہمیں ان سب چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں کے خلاف بھی نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے کام ہو سکتے ہیں، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ سب میں سبب دیکھتا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ اسباب۔ یہاں یہ دنیا وہ جگہ ہے جہاں پر غزوہ خیبر میں یا غزوہ خندق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا پڑا، غزوہ احد میں جانا پڑا۔ اگر سب کچھ اسی طرح ہو جاتا تو پھر ہمارے نبی کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے نبی تو کچھ بھی کہہ دیتے، ہو جاتا۔ لیکن ہمارے نبی نے اتنی پریشانیاں اٹھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سبھی لوگ جو عالم اسباب میں ہیں، یہاں کا ایک سسٹم ہے کہ یہاں ہم کو لڑنا پڑے گا، یہاں کوئی ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا ہے۔ تو مجھے یہی کہنا ہے کہ ہم تک جو خبریں پہنچائی جا رہی ہیں وہ خبریں صحیح نہیں ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو ایران بھی اپنی وہ ساری خبریں دنیا تک نہیں پہنچائے گا جس سے ایران کی بے عزتی ہو یا کمزوری کا احساس ہو۔ اسی طرح اسرائیل جس نے ساری دنیا کی میڈیا کو خرید لیا ہے،
اب وہ اسرائیل وہی خبریں دنیا تک پہنچنے دیتا ہے جو اس کے لیے غیر ضروری ہوں، جس سے اس کی ساکھ پر کوئی اثر نہ پڑے۔ تو آج کل ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ اے آئی کا دور ہے، اور آپ کسی طرح کی بھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو آپ کسی کے بھی نام منسوب کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے امریکہ پر حملہ کیا، اور پھر وہاں کی تصویریں آپ دکھا سکتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کیا ہے، کیونکہ اسرائیل کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ حدیث کے مطابق گریٹر اسرائیل بنے گا، اور یہ ہونا ہی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ چپ ہو کر بیٹھ جائیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم بہت زیادہ خوش ہونے کے بجائے اگر اپنے آپ کو عملی طور پر تیار کر لیں کسی کام کے لیے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ صرف خوش ہونے سے کام نہیں چلتا ہے۔ ایک ویڈیو میں اور بنانے جا رہا ہوں جس ویڈیو کا عنوان ہوگا کہ آخر ساری دنیا کے لوگ مسلمانوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو اہم ہوگی، بہت خاص ہوگی، کیونکہ اس میں نے مجھے ایسی سی باتیں بیان کرنی ہیں جو شاید لوگوں کو کڑوی لگیں، کیونکہ سب کی وجہ سے نہیں، کچھ لوگوں کی وجہ سے آج مسلمانوں کی ایسی حالت ہے، سب کی وجہ سے نہیں۔ تو آج مجھے یہی کہنا ہے کہ اسرائیل جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھ رہا تھا، ایران نے اپنے حملے سے احساس دلا دیا کہ نہیں، اسرائیل جو ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے، وہ دوسروں کے سامنے ایک مکھوٹا لے کر حاضر ہے، حقیقت سے اس کا وہ تعلق نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے بہت کمزور ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا وہ خود کو ظاہر کرتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اسرائیل میں جو بسنے والے لوگ ہیں وہ ڈرپوک لوگ ہیں، اور ہمیں تو عادت ہے، کبھی کربلا کی عادت ہے، کبھی مختلف جنگوں کی عادت ہے، تو ہمیں اتنا ڈر نہیں لگتا۔ ہمارے فلسطین کے جو بچے ہیں، آج دیکھ رہے ہیں آپ، آج وہ اپنے اوپر جب راکٹ کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ اسے کھیل سمجھ رہے ہیں، اس کو دیکھ کر ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کر لو جو کرنا ہے، کیا کرو گے، کیونکہ ساری دنیا کا مالک اللہ ہے، اور وہی اللہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس نے ہمیں عالم اسباب میں رکھا ہے۔ یہی عالم اسباب ہے جس کا مطلب ہے کہ یہاں سبب ضروری ہے۔ یہاں ہم دعا پڑھ کے کسی کو نہیں مار سکتے ہیں۔ آپ اتنے روحانی عالم کو دیکھا ہوگا، یوٹیوب پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دعا کیجئے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کیوں نہیں ایک دعا کر رہے ہیں کہ دشمن نیست و نابود ہو جائیں؟ کیوں نہیں اپنی دعاؤں سے وہ میزائل کو اڑا رہے ہیں؟ تو یہ سب میں پھر یہی کہتا ہوں کہ میں ان کے خلاف نہیں ہوں، میں نہ تو وظیفے کے خلاف ہوں، نہ فرشتوں سے انکار ہے، لیکن میں بس یہی جانتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں عالم اسباب میں پیدا کیا ہے، اور یہ عالم اسباب وہ ہے جہاں ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، ہمیں آگے جانا پڑے گا۔ ہم بیٹھے بیٹھے سب سوچ لیں، آج دنیا یہی کر رہی ہے نا کہ ایران آگے بڑھ گیا ہے تو ایران لڑے، دعا کر رہے ہیں یا اللہ ایران کو طاقت دے، ایران کو طاقت دے، ایران کو طاقت دے۔ ہم بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بارے میں یا آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ بہت کمزور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اللہ پاک نے جن کو طاقت دی ہے وہ لوگ بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ انہیں تو آگے آنا چاہیے، نہ ظاہری طور پر، پوشیدہ طور پر تو آنا چاہیے، نہ کھل کر سامنا کریں، کسی طرح سے اس کا تعاون کر دیں۔ تو یہ سب نہیں ہوگا اور ہم تماشا دیکھتے رہ جائیں گے۔ ایران نے حملہ کیا ہے، صحیح ہے، اور حملے میں بہت حد تک اسے کامیابی بھی ملی ہے۔ سب سے بڑی جیت تو یہی ہے کہ آئرن ڈوم سے مقابلہ ہو گیا اس کا، اور آئرن ڈوم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پایا۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آنے والے دور میں اسے فتح بخشے۔ لیکن اگر آج ہم ایران کی اس رویے پر بہت زیادہ خوشی مناتے ہیں تو ہم شاید آنے والے دور میں کسی ایک ہلکے سے صدمے کو برداشت کرنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں، میرا بس یہی پیغام ہے کہ آج کل کا دور AI کا دور ہے، یعنی مصنوعی ذہانت کا دور ہے۔ ہم تک جو خبریں پہنچتی ہیں، چاہے وہ ایران کی طرف سے پہنچیں، چاہے وہ اسرائیل کی طرف سے پہنچیں، وہ خبریں درست ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بیچ بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آج بھی خیالات کی دنیا میں جی رہے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان کے پوسٹ پڑھ کر آپ کو پوسٹ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ مطلب کس زمانے کا آدمی ہے، یہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ آج لوگ مریخ پہ چہل قدمی کر رہے ہیں، اور آج اور ہماری قوم اسی پستی میں ہے، اس کی ذہنیت اسی پستی میں ہے۔ آج ہمیں سہارا لینا چاہیے تھا جدید ٹیکنالوجی کا، لیکن ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آج بھی ہو جو براہیم سیما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ بس آج کے لیے یہی پیغام۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔